ارے صوفیہ، سن کیوں نہیں رہی ہو؟ دروازے پہ مسلسل دستک ہو رہی ہے۔ کیا ہے اماں؟ صوفیہ کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ دروازے پہ دیکھو کون ہے، لگتا ہے توڑ ہی ڈالے گا کمبخت۔ توبہ ہے اماں، آپ بھی دوڑاتی رہا کریں، آپ کی لاڈلی مرغیاں میرے قابو میں نہیں آتی ہیں، ان کو بند کرنا جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ گڈو تم؟ دروازہ کھولتے ہی بتیسی نکالتا گڈو اندر آیا۔ باجی یہ مٹھائی لے لو، اس نے پلیٹ آگے کی۔ مٹھائی کس خوشی میں بھائی؟ صوفیہ نے پلیٹ تھام کے سوال کیا۔ باجی کی منگنی ہو گئی ہے، گڈو نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ کون سی باجی؟ صوفیہ ہونک ہو گئی۔ باجی میری ایک ہی تو باجی رہ گئی تھی شادی سے، باقی کی تو ہو گئی ہے، گڈو نے ذرا خفگی سے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے نورین؟ صوفیہ نے تھوک نگلتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ ہاں باجی، نورین کی منگنی ہو گئی ہے، ان کا منگیتر فوجی ہے۔ صوفیہ کون ہے، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اماں کی آواز پہ وہ سست قدم اٹھاتی اندر چلی آئی۔ اماں گڈو تھا، مٹھائی دینے آیا تھا، نورین کی منگنی ہو گئی ہے، صوفیہ نے سپاٹ سے انداز میں بتایا، اور حسب توقع اماں نے بڑی ٹھنڈی سانس لی۔ مالک تیری رضا، تیری حکمت تو ہی جانے۔ ارے اس کے ساتھ کی لڑکیاں دو دو بچوں کی مائیں بن چکی ہیں، اور تو اور اس گونگی لڑکی نورین کی بھی منگنی ہو گئی، پر میری صوفیہ کا مقدر نہ کھلا۔ کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے مالک؟ اماں کی فریاد جاری تھی۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ شکل، صورت، تعلیم، اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ رشتے بہت آتے تھے، صوفیہ کو پسند بھی کر جاتے تھے، مگر پھر خاموشی چھا جاتی تھی، اور ایسا گزشتہ 10 سالوں سے ہو رہا تھا۔ صوفیہ سے بڑی بہن ذکیہ اور اماں کی 1000 کوششوں اور جتن کے باوجود صوفیہ کا نصیب نہ کھل سکا۔ شروع میں تو صوفیہ اماں کا مذاق اڑاتی۔ ارے اماں آپ تو ایسے کہتی ہیں جیسے میری عمر نکلی جا رہی ہو، اور اماں خدا نہ خواستہ کل کلاں کو اگر میں مر گئی تو آپ کہیں گی کہ ارے اس کی ہم عمر لڑکیاں تو شادی کروا کے 2 بچوں کی ماں بن کے مری، یہ ایسے ہی مر گئی۔ اماں کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ چل ہٹ بے شرم، میں کیوں ایسا کہنے لگی؟ اماں لاڈ سے کہتی، مگر پھر رفتہ رفتہ یہ شوخی شرارت غائب ہونے لگی اور فکر مندی غالب آنے لگی، اور پھر فکر مندی کی جگہ تلخی نے لے لی۔ واقعی ایسا لگتا تھا جیسے صوفیہ کا مقدر ایسا سویا کہ شاید ہی جاگے۔ دھڑا دھڑ شادی کی تقریبات ہوتی، اس کی ہم عمر، اس سے چھوٹی عمر کی، بڑی عمر کی، ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے رہنے والی ساری لڑکیاں بیاہی گئیں۔ نہ کھلا تو صوفیہ کا نصیب نہ کھلا، اور وہ ٹھنڈی سانس لے کے آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ کٹ کٹ، صوفیہ مرغی کے بچوں کے لیے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے انہیں اپنے پاس بلا رہی تھی۔ کٹ کٹ، دروازے پہ دستک کی آواز سن کے وہ بیزاری سے اٹھی۔ دروازے پہ سمد بھائی کو کھڑے دیکھ کے ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ گئی۔ السلام علیکم سمد بھائی، صوفیہ نے سلام کیا اور دروازہ کھول دیا تاکہ وہ اپنی سائیکل اندر لا سکیں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو صوفیہ؟ اماں کا کیا حال ہے؟ اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے دونوں کی خیریت پوچھی۔ میں ٹھیک ہوں اماں بھی، آپ بیٹھے، میں اماں کو بلاتی ہوں۔ سمد وہیں تخت پہ بیٹھ گئے۔ صوفیہ نے بتایا تو اماں باہر آ گئیں۔ ارے سمد یہاں کیوں بیٹھے ہو، اندر آ جاؤ نا۔ نہیں اماں، یہاں صحن میں بیٹھتے ہیں، کھلی ہوا میں، سمد نے سستی سے کہا۔ تو صوفیہ نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ تھکے تھکے انداز میں بیٹھے سمد کو دیکھ کے اس کا دل ہمدردی سے بھر گیا۔ کتنی محنت کر رہے ہیں سمد بھائی۔ اور سناؤ اماں کا کیا حال ہے؟ اماں سمد کی امی کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ ٹھیک ہیں وہ بھی، آپ کی طرف آنے کا کہہ رہی تھیں مگر وقت نہیں ملا۔ ارے ہاں اب کہاں وقت، اب تو بھاگم بھاگ ہے، نہ پہلی سی محبت، نہ خلوص، نہ ملنا نہ ملانا، بس پہیے لگے ہوئے ہیں، ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ اب یہی دیکھ لو، میری خالہ زاد بہن ہے تمہاری ماں، مگر عرصہ گزر جاتا ہے ہمیں ملے ہوئے، بکھیڑے ہی اتنے ہیں جان کو۔ اماں کے لہجے میں بیزاری تھی۔ اے صوفیہ چائے تو بنا لا ذرا، انہوں نے کتھا چاٹ کے آواز لگائی۔ اور میاں تم کیا کر رہے ہو؟ اماں میں نے BA کا امتحان دیا ہے اس سال، صبح کو اخبار ڈالتا ہوں، پھر سارا دن گھوم پھر کے سیلز مینی کرتا ہوں، شام کو اکیڈمی چلا جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، بس یہی مصروفیات ہیں میری۔ سمت کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ ماشاء اللہ بہت ترقی کرو گے، چھوٹی عمر سے ہی سارا گھر بار سنبھال لیا باپ کے مرنے کے بعد، اب تو پھر بھی حالات بہتر ہو گئے ہیں، ورنہ میں تو بڑی پریشان تھی کہ کیا ہوگا، مگر آفرین ہے تم پہ بیٹا، تم نے جس ہمت اور حوصلے سے کام کیا ہے وہ بہت دل گردے کا کام ہے۔ اماں نے سمت کی ہمت بڑھائی۔ بس اماں آپ کی اور امی کی دعائیں ہیں، ورنہ میں کہاں اس قابل تھا، سمد نے انکساری سے کہا۔ چائے لیں سمد بھائی، صوفیہ نے چائے آگے بڑھائی۔ اور تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ پیالی تھامتے ہوئے انہوں نے صوفیہ سے سوال کر دیا۔ کچھ نہیں، فارغ رہ کے دن بہت مشکل سے کٹتا ہے، تم کچھ کرو صوفیہ، پڑھائی کر لو، یا پھر کیا کرو گی آگے پڑھ کے؟ بقول اماں کے بس BA کافی ہے، ہم نے کون سا تم سے نوکری کروانی ہے۔
صوفیہ کے لہجے کی بیزاری نے سمد کو نظریں اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ پھر بھی فارغ وقت کے لیے کچھ مشغلہ ہونا چاہیے، سمد نے دبے دبے انداز میں کہا۔ مشغلہ میرے پاس بہت اچھا ہے، اماں کی مرغیاں ہیں نا، ان کی دیکھ بھال، گھر کے کام کاج، سلائی کڑھائی، بس وقت بچتا ہی نہیں ہے جو بوریت ہو۔ اب اس کا لہجہ خوشگوار تھا۔ آپ بتائیں صوبیہ اور رائبہ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ اس نے موضوع بدلنے کی خاطر پوچھا۔ ہاں، تمہاری بہنوں کی کہیں بات چلی؟ اماں نے بھی فوراً سوال داغ دیا۔ جی اماں، ایک دو جگہ بات چل رہی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو وہ دونوں ساتھ ہی اسکول ہے اس میں پڑھاتی ہیں۔ سمد نے دونوں کی باتوں کا ایک دم جواب دیا۔ اچھا، اللہ نصیب اچھے کرے۔ دیکھو اب ہماری صوفیہ کے نصیب کب کھلتے ہیں۔ اماں نے ٹھنڈی سانس لی۔ صوفیہ نے ناگواری سے اماں کی طرف دیکھا اور پھر چور نظروں سے سمد بھائی کی طرف۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے چہرے پہ سکون سا آ گیا ہے اماں کی بات سن کے۔ پہلے بھی کئی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ جب بھی وہ آتے تھے اور اگر صوفیہ کا کوئی رشتہ آیا ہوتا تھا اور اماں بتاتی تھیں تو ایسے لگتا تھا کہ ان کے چہرے پہ سایہ سا لہرا جاتا تھا، اور بات ختم ہو جاتی تھی تو جیسے اطمینان محسوس کرتے تھے۔ وہ ہر بار سر جھٹک دیتی، نہیں یہ میرا وہم ہے، سمد بھائی کو میری ذات سے کیا دلچسپی، انہیں کیا میرا رشتہ ہو یا نہ ہو، انہوں نے تو کبھی اشارتاً بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے اسے کوئی خوش فہمی ہوتی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں اس کا ذہن سمد بھائی کی طرف چلا جاتا تھا۔ اچھا اماں میں اب چلتا ہوں۔ سمد نے خود سے الجھتی ہوئی صوفیہ کو دیکھا اور باہر نکل گئے۔ اماں دیکھیں شہنشاہ کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، اس نے اپنی چونچ ماری ہے، میری ساری انگلی کو زخمی کر دیا۔ صوفیہ چلاتی ہوئی نیچے آئی تھی، مگر اماں کو بوا سے باتیں کرتے دیکھ کے اس کا منہ بن گیا۔ پھر کسی اوٹ پٹانگ رشتے کو لے کے چلی آئی ہوں گی یہ بوا، اس نے نہایت کوفت سے سوچا۔ ٹھیک ہے بوا، شام کو لے آؤ مہمانوں کو۔ اماں کی آواز پہ وہ سر سے پیر تک سلگ اٹھی۔ صوفیہ شام کی چائے کے لیے کچھ چیزیں تیار کر لینا۔ اماں خدا کے لیے بخش دیں مجھے، میں پاگل ہو جاؤں گی، 10 سال ہو گئے مجھے یہ ناٹک رچاتے ہوئے۔ اس سلسلے میں ایسے لوگوں کو بھی برداشت کیا ہے اماں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی۔ اللہ معاف کرے جن کے چہرے اور دل دونوں بدصورت تھے اور مجھے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ پہل تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی، مگر اماں اب تو جسم کا پور زخمی ہو چکا ہے، اب مجھ میں مزید ٹھکرائے جانے کی اذیت سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ نہ مجھ میں کوئی عیب ہے، نہ آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے، کمی تو صرف مقدر میں ہے۔ تو آپ مقدر پہ شاکر کیوں نہیں ہو جاتی؟ بند کر دیں یہ تماشا، مجھے جینے دیں اماں پلیز۔ صوفیہ تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی اور اماں گم سم بیٹھی تھی۔ صوفیہ میری بچی اپنی اماں کی مجبوریوں کا احساس کرو، یہ دنیا کا دستور ہے، یہی ریت ہے۔ کل کلاں کو میں مر گئی تو کون پرسانے حال ہوگا؟ بہن اپنے گھر بار کی ہے، بھائی بیوی بچوں کے ساتھ سعودیہ جا بیٹھا ہے، میں کیا کروں بولو بتاؤ مجھے۔ اماں نے گمسم بیٹھی صوفیہ کو جھنجھوڑ ڈالا، مگر صوفیہ نے کوئی حرکت نہ کی۔ دیکھ صوفیہ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو صوفیہ نے بڑی زخمی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا اور خود کو گھسیٹتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے آنٹی، ہمارا بھائی پورا 14 جماعتیں پاس ہے، کہتا ہے کہ سسرال اچھی ہو، قدردان ہو، لڑکی پڑھی لکھی ہو۔ صوفیہ نے دیکھا 2 دبلی پتلی سانولی سی لڑکیاں جن کا حلیہ چیخ چیخ کر ان کے رہن سہن اور کم علمی کا اظہار کر رہا تھا۔ بیٹی کے لیے کچھ بنایا تو ہوگا؟ شوق اور چیختے چلاتے رنگ کے کپڑے پہنے ان خاتون نے اماں سے سوال کیا۔ کچھ بہن، میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت کچھ بنایا ہے، پھر اس کا بھائی باہر سے بہت کچھ بھیجتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ جس گھر میں میری بیٹی جائے گی اپنے ہنر اور سلیقہ مندی اور جہیز سے گھر بھر دے گی۔ اماں نے ان کی تسلی کی۔ ہاں بھائی، جو کچھ بھی دیتا ہے اپنی بیٹی کو اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ خاتون نے ناک سکیڑی۔ صوفیہ چائے سرو کر کے باہر چلی آئی۔ ذکیہ، اگرچہ لڑکا مجھے کسی طور بھی صوفیہ کے لیے پسند نہیں ہے، سوکھا سڑا سانولا، نہ گھر کا ماحول اچھا ہے، لالچی سے لوگ ہیں، مگر کیا کروں، کب تک بٹھائے رکھوں گھر میں، اس لیے اللہ کا نام لے کے ہاں کر رہی ہوں۔ اماں کی سرگوشی صوفیہ کے کانوں میں سیسا بن کے ٹپکی۔ اماں کوئی اور رشتہ؟ ذکیہ نے دبی دبی آواز میں کہا۔ ارے میلہ تو لگا رہا ہے مگر کسی نے کوئی امید نہیں دلائی، کب تک انتظار کروں؟ 30 سال کی ہو چکی ہے صوفیہ، اس عمر میں تمہارے 4 بچے تھے، بس میں جمعے کو منگنی کی رسم ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اماں نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو ذکیہ بھی خاموش ہو گئی۔ اماں نے خاص لوگوں کو بلا کے منگنی کی رسم ادا کر دی۔ شادی کے لیے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے عارف سے پوچھ لوں اس کو کب تک چھٹی مل سکتی ہے، پھر میں آپ کو اطلاع دے دوں گی۔ ارے ہاں بھائی، بہن کی شادی کے لیے تیاری سے آئے گا بھائی، کوئی خالی ہاتھ تو نہیں چلا آئے گا نا۔ یہ صوفیہ کی ساس تھی جو گاہے بگاہے یہ جتانا نہیں بھولتی تھی کہ لڑکی کو ایسے تھوڑی نہ رخصت کیا جاتا ہے۔ صوفیہ خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی، نہ جانے کیوں اس کے دل میں کوئی امنگ، کوئی ارمان نہ جاگا، وہ تو بس پتھر کی مورت کی طرح بے جان اور ساکت بیٹھی تھی۔
ارے گھر والے جتنے قدر لڑکے والوں کی کریں گے ان کی اپنی لڑکی اسی قدر کے ساتھ اپنے گھر میں سکھی رہے گی۔ صوفیہ کی ساس مسلسل کھاتے ہوئے انہیں سبق پڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں اور ذکیہ باجی مسلسل طاہر کی بہنوں اور ماں کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں، مگر ان کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ دوسرے دن شام میں اماں اور ذکیہ باجی طاہر کو انگوٹھی پہنانے کے لیے چلی گئیں۔ واپس آئیں تو اماں بہت تھکی تھکی اور ذکیہ باجی بہت چپ چپ سی تھی۔ صوفیہ نے بڑے غور سے دونوں کی شکل دیکھی مگر کچھ پوچھا نہیں، اس کے ذہن میں کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ شام رات میں بدل رہی تھی۔ ذکیہ باجی بغیر اس سے ملے بغیر کچھ بتائے اپنے گھر چلی گئیں۔ اماں آنکھیں موندے لیٹی تھیں، انہوں نے رات کا کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ صوفیہ چھت پہ چلی آئی۔ آسمان کو تکتے تکتے اس کی آنکھیں دکھنے لگیں، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ کیسی خوشی آئی تھی ان کے گھر میں کہ کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ من میں گہری اداسی تھی، در و دیوار بھی اداس سے تھے۔ محلے اور رشتہ داروں میں سے لوگ مبارکباد کے لیے آ رہے تھے۔ صوفیہ جامد خاموشی طاری کیے کسی روبوٹ کی مانند چائے بناتی رہی۔ اماں پھیکی سی مسکراہٹ سے مبارکباد وصول کرتی رہیں۔ منگنی ہوئے ہفتہ گزر چکا تھا جب اماں خاموشی سے صوفیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹی میں جانتی ہوں تو خوش نہیں ہے، خوش تو میں بھی نہیں ہوں، مگر بعض فیصلے دل پہ پتھر رکھ کے مجبوراً بھی کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ وہ تمہارے قابل نہ صحیح مگر میں کیا کرتی بیٹا، تمہاری ماں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ اماں کی آواز بھیگنے لگی تو وہ تڑپ اٹھی۔ اماں میں نے کوئی گلہ تو نہیں کیا، کوئی شکوہ تو نہیں کیا، اگر تو شکوہ کرتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ تیری خاموشی مجھے کچوکے لگاتی ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، مگر میں تجھے محفوظ دیکھنا چاہتی ہوں، اور شوہر کے گھر سے زیادہ محفوظ اور کوئی جگہ نہیں ہے عورت کے لیے۔ چاہے کتنا دکھ ہو کتنی پریشانی ہو مگر سائبان تو ہوتا ہے نا، مقدر پہ شاکر ہو جا۔ اماں میں نے تو کچھ نہیں کہا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں، بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صوفیہ نے اماں کو تسلی دی تو وہ آنسوؤں میں مسکرا دی۔ اے لو ذرا سمت کو تو دیکھو، نہ خود آیا نہ اس کی ماں بہنیں آئیں منگنی پہ۔ اماں کو اچانک ہی خیال آیا۔ ہاں اماں کوئی بھی تو نہیں آیا، صوفیہ نے بے خیالی سے کہا۔ اس دن جب اماں ٹرنک کھولے بیٹھی تھیں، صوفیہ کے لیے چیزیں نکال رہی تھیں تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ صوفیہ نے دروازہ کھولا تو سلام خالہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئی۔ پیچھے پیچھے سمت بھائی اندر آ گئے۔ کیسی ہو صوفیہ؟ ان کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں کہہ کے وہ اندر چلی آئی۔ مبارکباد دینے آئی ہوں صابرہ آپا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ خالہ اماں کے گلے سے لگی ہوئی تھیں۔ بہت جلدی خیال آ گیا؟ اماں نے شکوہ کیا۔ ہاں تمہارا شکوہ سر آنکھوں پہ۔ صابرہ آپا کیا کروں، سمت کو اتنا تیز بخار ہو گیا، جس دن صوفیہ کی منگنی تھی بڑی مشکلوں سے ٹھیک ہوا تو سب سے پہلے ادھر آئی ہوں۔ ویسے تو وقت بھی نہیں ملتا، بس خوشی کے موقعوں پہ ہی ملاقات ہو جاتی ہے، وہ بھی میں نہ آ سکی۔ سچ سمت کا اتنا برا حال تھا میں پریشان ہو گئی تھی، بہنوں کا رو رو کے برا حال تھا، خدا نے کرم کیا ہے۔ خالہ نے تفصیل بتائی تو صوفیہ نے سمت کی طرف دیکھا۔ پیلا زرد رنگ، کمزور کمزور سے، صوفیہ کو وہ ہمیشہ سے زیادہ تھکے ہوئے، پزمردہ، مایوس اور نا امید لگے۔ کیوں بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اماں سمت سے پوچھ رہی تھی۔ بس اماں ٹھیک ہوں، ان کا لہجہ بہت مدھم تھا۔ شادی کا کب تک ارادہ ہے؟ خالہ اماں کی طرف متوجہ ہو گئیں تو صوفیہ اٹھ کے باہر چلی آئی۔ جب تک خالہ بیٹھی رہیں وہ اندر نہ گئی، نہ جانے کیوں اسے وحشت سی ہو رہی تھی سمت بھائی کی اداس آنکھوں کو دیکھ کے۔ کیا اصرار ہے، کیسی کیفیت ہے اور کیوں ہے، وہ سمجھ نہیں پائی اور اسی طرح الجھتی رہی۔ پھر کمرے میں چلی آئی۔ صوفیہ، او صوفیہ، میں کیا کہہ رہی ہوں سنتی کیوں نہیں ہے تو؟ اماں مسلسل چلا رہی تھیں مگر وہ کانوں میں روئی ٹھونسے بیٹھی رہی۔ ارے بھائی کو خط لکھ، اس سے پوچھ کب چھٹی ملے گی اسے، تاکہ میں اس حساب سے تیاری کروں اور طاہر کے گھر والوں کو بھی بتا دوں۔ نہ جانے اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے، مجال ہے جو ٹس سے مس ہو جائے۔ دیکھ صوفیہ میں کہے دے رہی ہوں، مجھے زیادہ تنگ نہ کر، میں اکیلی جان کیا کیا کروں گی؟ ذرا کپڑے نکال کے دیکھ لے کون سا سوٹ سلوانا ہے، بہری ہو گئی ہے کیا؟ اماں کافی دیر تک بڑبڑاتی رہیں مگر صوفیہ بے حس بنی رہی۔ اماں تو خواہ بوکھلا رہی تھیں۔ منگنی کو بھی پورا مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس دن کھٹاک سے دروازہ کھول کے ہانپتی کانپتی بوا چلی آئیں۔ ارے بہن بڑی بری خبر ہے، طاہر کی ماں اس رشتے کو توڑنے پہ آمادہ ہے۔ ہیں؟ مگر کیوں؟ اماں کے ہاتھ سے سروتا چھوٹ گیا، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کہتی ہیں منگنی پہ ان کی خاطر خواہ توازو یا ان کے شایان شان سلوک نہیں کیا گیا۔ بوا نے وجہ بتائی۔ مگر بوا میں نے تو کوئی کمی نہیں رکھی، ہار پھول مٹھائی کھانا جوتے لتے انگوٹھی سلامی سبھی کچھ تو کیا تھا۔ اماں کی آواز صدمے سے نہیں نکل رہی تھی۔ اے ہاں میں جانتی ہوں،
مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تم خود جا کے مل لو ان سے۔ بوا نے مشورے سے نوازا، مگر صوفیہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ اماں یہ نہیں ہوگا، میں آپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی اور نہ اپنی انسلٹ کو برداشت کروں گی۔ اس میں بے عزتی کی کیا بات ہے بھلا؟ میں جا کے ان سے بات تو کروں، آخر شکایت کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں کہ کیا شکایت ہے ان کو اماں۔ آپ نے اتنی عمر گزار دی مگر لوگوں کی پرکھ نہیں آئی آپ کو۔ لالچی لوگ ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاف صاف کھل کے انہیں بتائیں کہ بیٹی کو دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے۔ ان کے دلوں میں اندیشے ہیں، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہیں۔ صوفیہ نے تلخی سے کہا، ہاں تو میں جا کے انہیں بتاؤں گی نا کہ اماں میں آپ پہ بوجھ ہوں۔ کیوں مجھے ذلت کے ساتھ دولت کے پلڑے میں رکھ کے ان لالچی لوگوں کے حوالے کرنا چاہتی ہیں؟ اور آئندہ کے لیے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زندگی اچھی گزرے گی۔ اگر میں آپ پہ اتنا ہی بوجھ بن گئی ہوں تو میرا گلا گھونٹ دیں، مجھے آپ کی اور اپنی بے قدری منظور نہیں ہے۔ صوفیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ اماں کی آنکھوں میں بے بسی، اور شاید وہ صوفیہ کو راضی کر بھی لیتی، مگر اگلے ہی دن طاہر کے گھر والوں نے منگنی کی چیزیں واپس کروا دیں، ساتھ ہی یہ بھی کہلوا بھیجا کہ ہماری چیزیں بھی واپس کر دیں۔ اماں کے تو جیسے حواس معطل ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں، ماتھے پہ کس کے باندھا گیا دوپٹہ اور لب پر آہا، اور پھر ایک ہی جملہ، واہ میرے مولا۔ صوفیہ کو یہ سب چیزیں کوفت میں مبتلا کر رہی تھیں، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کے ساتھ ہمدردی اور افسوس کرنے والوں کا تانتا بند گیا، محلے والیاں، رشتہ دار، جس کو منگنی ٹوٹنے کا پتہ چلا اظہار افسوس کرنے چلا آیا۔ دبی دبی سرگوشیاں، ہائے بیچاری صوفیہ، اتنی دیر بعد مقدر کھلا اور پھر صوفیہ کا دل چاہتا تھا کہ دیواروں سے ٹکرے مارے۔ اماں غم و اندوہ کا مجسمہ بنی لوگوں میں گھری رہتی۔ آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ چلا پڑی، اماں میں مر تو نہیں گئی ہوں جو آپ اس طرح سے سوگوار بیٹھی ہیں؟ آپ نے میرا تماشا بنا دیا اماں۔ جب وہ لوگ آپ کو ناپسند تھے تو پھر کیوں حامی بھری تھی؟ بوجھ اتارنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ اور جب ان لوگوں سے پیچھا چھوٹ گیا تو پھر ماتم کیسا؟ میں ایسے بھی زندہ رہ سکتی ہوں، کس چیز کی کمی ہے میرے پاس؟ میرے سر پہ سائبان بھی ہے، گزارے لائق بینک بیلنس بھی ہے، میں سڑک پہ لاچار اور مجبور بیٹھی ہوئی عورت تو نہیں ہوں۔ تو پھر آپ کو دھکا دینے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ آپ نے تو مجھ سے بچا کچھا حوصلہ بھی چھین لیا۔ لوگوں کی ترس کھائی ہوئی نظروں کو میں کیسے برداشت کروں گی؟ آپ نے مجھ سے جینے کی امنگ چھین لی۔ مجھے ترس نہیں چاہیے، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں معذور نہیں ہوں، میں بدصورت نہیں ہوں، میں بدقسمت ہوں، بدقسمت۔ وہ چلاتے چلاتے ایک طرف کو لڑک گئی تو اماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، پانی چھڑک کے صوفیہ کو ہوش میں لائیں اور سینے سے لگا کے بلک بلک کے رو پڑی۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں تیری خطاوار ہوں، گناہ گار ہوں تیری۔ میں نے جان کر بھی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں ہیں تجھے انہیں سونپنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا، مگر صوفیہ میں ماں ہوں، اور ماں کا دل بچوں کے لیے کیسے تڑپتا ہے یہ تو نہیں جانتی، اور خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے۔ دن کا سکھ، رات کا چین، آنکھوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ ارے والدین کو تو قبر میں بھی چین نہیں آتا اگر بیٹی بغیر بیاہی ہو، لیکن تو نہیں سمجھ سکتی اس بات کو۔ پھر بھی میری بچی، میں تجھ سے شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے اماں۔ صوفیہ اماں کے گلے لگ کے بے تحاشا رو دی۔ پھر زندگی کی یکسانیت سے اکتا کر اس نے بھی قریبی اسکول میں جاب کر لی، اور یوں زندگی کے شب و روز گزرنے لگے۔ اس دن راجدہ خالہ کی بیٹی کی مہندی تھی۔ اماں کے بار بار کہنے پہ وہ تیار تو ہو گئی، مگر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کن نظروں سے اسے دیکھا جائے گا۔ رحم کھانے والی، ترس کھانے والی نظریں اس پہ اٹھیں گی، مگر وہ دل پہ جبر کر کے صرف اماں کی خاطر چلی آئی، اور ہوا بھی یہی۔ ہر آنکھ میں اس کے لیے ترہم تھا۔ بڑی بوڑھیوں نے ٹھنڈی سانس سے لے کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بڑے رقت آمیز انداز میں نصیب کھلنے کی دعا دی۔ صوفیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے، مگر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اس کے بعد تو یہ معمول بن گیا، جسے صوفیہ بہت ضبط کرتی، لیکن اس کا مزاج بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اور اس دن تو وہ خود حیران رہ گئی جب اس کی پرانی کلاس فیلو اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروانے آئی۔ صوفیہ کو دیکھ کے بے اختیار کہہ اٹھی، ارے تمہاری ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ نہیں، صوفیہ نے مختصر جواب دیا۔ مگر کیوں؟ اس کی دوست کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ بس اللہ کی مرضی، صوفیہ نے تحمل سے جواب دیا۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، اس کی کلاس فیلو کی الجھن ختم ہو کے نہیں دے رہی تھی، تو تم کروا دو اگر یہ انسانوں کے بس کی بات ہے تو۔ صوفیہ کا ضبط جواب دے گیا تو وہ تلخی سے کہہ اٹھی اور پھر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ گھر آ کے بھی وہ خاصی ڈسٹرب رہی۔ لوگ آخر سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ اگر انسانوں کے بس کی بات ہوتی تو دنیا میں کوئی لڑکی بغیر شادی کے نہ رہ پاتی۔
ہر انسان اپنی بیٹی کا مقدر حسین سے حسین تر لکھ دیتا۔ وہ ٹہلتی رہی، سوچتی رہی، اماں اسے دیکھ دیکھ کے کڑتی رہیں۔ یہ صوفیہ کی منگنی ٹوٹنے کے 2 ماہ بعد کی بات ہے، جب بڑا سا مٹھائی کا ڈبہ لے کے سمد بھائی چلے آئے۔ خوشی سے ان کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ صوفیہ حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں کے منہ میں گلاب جامن ڈال کے وہ خوشی سے ان سے لپٹ گئے۔ اماں میں بہت خوش ہوں۔ ہاں بیٹا نظر آ رہا ہے، مگر بتاؤ تو صحیح کیا خوشخبری ہے؟ اماں نے سمد کا چہرہ تھام کے کہا۔ اماں صوبیہ اور رانیہ کی بات پکی ہو گئی ہے اور مجھے دوائیوں والی کمپنی میں بہت اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ سمد کا لہجہ خوشیوں سے لبریز تھا۔ مبارک ہو بیٹا، اللہ تمہاری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رکھے، خدا تم جیسا بیٹا ہر ایک کو دے، اللہ تمہاری بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ اماں نے دعاؤں کی پٹاری کھول دی، ساتھ ہی آنکھوں سے جھرنے بہہ نکلے۔ اماں کیوں رو رہی ہیں؟ میں آپ کا بھی تو بیٹا ہوں، میں نے کبھی آپ کو خالہ نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ ماں سمجھا ہے۔ سمد نے اماں کے ہاتھ تھام لیے۔ جیتے رہو بیٹا، اماں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اچھا شادی کب تک کرو گے بہنوں کی؟ اماں نے آنسو صاف کیے۔ بس اماں 6 مہینے تک کمپنی کی طرف سے گھر ملنے کے بعد اپنی بہنوں کو رخصت کر دوں گا۔ اماں کمپنی کا مقررہ ٹارگٹ حاصل کر لیا تو پھر فوراً ہی گھر مل جائے گا، اور اس کے لیے میں جان لڑا دوں گا، سمد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ بس آپ دعا کرتی رہیے گا۔ ہاں کیوں نہیں، میری ساری دعائیں تمہارے لیے۔ اچھا اماں میں اب چلوں گا۔ سمد نے گمسم بیٹھی صوفیہ پہ نظر ڈالی۔ ارے بیٹھو، چائے پی کے جانا۔ صوفیہ ایسے کیا بیٹھی ہو، دیکھ نہیں رہی سمد آیا ہے، چائے بناؤ۔ نہیں اماں ابھی رہنے دیں، پھر کبھی پی لوں گا، اس وقت ذرا جلدی ہے۔ وہ چلے گئے لیکن 2 قدم چل کے واپس مڑے۔ امی آنا چاہتی تھیں صوفیہ کی منگنی کا سن کے، لیکن پھر میں نے روک دیا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے بے خبر ہیں۔ اماں آپ فکر نہ کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمد نے ایک نظر صوفیہ کے جھکے ہوئے سر پہ ڈالی۔ صوفیہ کا سر مزید جھک گیا، جیسے سارا قصور اس کا ہو۔ بعض لوگ کس قدر خوش نصیب ہوتے ہیں، کامیابی کا در ایک مرتبہ کھلتا ہے اور پھر سارے در واہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صوفیہ سمد کے حوالے سے سوچ رہی تھی، اور ادھر پہلی مرتبہ اماں کے دل میں خیال آیا کہ سمد بھی تو صوفیہ کے مقدر کا ستارہ بن سکتا ہے۔ اب تو حالات اچھے نہیں بلکہ بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ ایسا سوچنے کے بارے میں تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، ذرا ساجدہ کو کریدوں گی کہ کیا ارادہ ہے اس کا۔ اماں کے دل کو تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ صوفیہ دروازہ بند کر لو۔ اماں تیار کھڑی تھی۔ اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ صوفیہ نے حیرت سے دیکھا۔ ذرا ساجدہ کی طرف جا رہی ہوں، تم دروازہ بند کر لو۔ کیوں اماں؟ صوفیہ نے کھوجتی نظروں سے اماں کی طرف دیکھا۔ ارے کیوں کی کیا بات ہے؟ تمہیں نہیں معلوم دونوں بیٹیوں کی بات طے ہو گئی ہے اس کی، اور سمد کو نوکری ملی ہے۔ ساجدہ کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، اماں نے کچھ تو نک کے کہا۔ صوفیہ اماں کے رویے پہ غور کرتی رہ گئی۔ اگر اماں ساجدہ خالہ کے گھر جا رہی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی، مگر اماں نے پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا۔ کیوں؟ ایک سوالیہ نشان اس کے سامنے تھا۔ واپسی پہ اماں قدرے بجھی اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اماں کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ صوفیہ نے بےتابی سے پوچھا۔ ارے باولی ہوئی ہے کیا، مجھے کیا ہونا ہے، بس تھک گئی ہوں، چائے بنا دے ذرا۔ اماں نے اسے ٹالا۔ اگلا دن چھٹی کا تھا، وہ دیر سے سو کے اٹھی۔ اسے ایسے لگا اماں کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ اماں کیا بات ہے، آپ روتی رہی ہیں؟ ارے میں کیوں روں گی، روئے میرے دشمن، میرے سر میں درد ہو رہا تھا، ساری رات نیند نہیں آئی مجھے، انہوں نے صوفیہ کو تسلی دی۔ مگر صوفیہ سارا دن دیکھتی رہی کہ اماں نے کئی مرتبہ چھپ کے آنسو صاف کیے تھے۔ آخر معمہ کیا ہے؟ وہ الجھتی گئی مگر ڈور کا کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ دن یوں ہی روکھے پھیکے انداز میں گزر رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اماں کی مایوسی اور نا امیدی بڑھتی جا رہی تھی، اور صوفیہ کی پز مرتکی۔ شکر ہے اسکول کی مصروفیت تھی، ورنہ وہ تو شاید پاگل ہی ہو جاتی۔ انہی دنوں سمد کو نیا گھر مل گیا تو ساجدہ خالہ نے میلاد کروانے کا فیصلہ کیا، اور وہ مٹھائی لے کے خود بلاوا دینے آئی۔ صابرہ آپا ضرور آئیے گا، صوفیہ بیٹی تم بھی ضرور آنا، وہ بہت تاکید کر کے گئی تھی۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ صوفیہ بھی ماں کی خاطر تیار ہو گئی۔ سمد کو کمپنی کی طرف سے چھوٹا مگر بہت خوبصورت گھر ملا تھا، جس کو سب نے مل کے محنت اور لگن سے سجایا تھا۔ سارا گھر جگر کر رہا تھا۔ رانیہ صوبیہ چہکتی پھر رہی تھیں۔ دونوں چھوٹے بھائی صاف ستھرے لباس پہنے بہنوں کو چھیڑ رہے تھے۔ ان کے سسرال سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ صوفیہ بڑی حسرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کاش میرے بھائی بھی یہاں ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ایسی رونق ہوتی۔ سمد نے یہاں رہ کے بھی وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو بھائی باہر جا کے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ سوچوں میں گم بیٹھی رہی، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کتنی مرتبہ آتے جاتے سمد اس کو دیکھ رہا تھا، اور دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ اچھی لڑکی، بس تھوڑا سا صبر،
اور پھر میں تمہارے سارے دکھ سمیٹ لوں گا۔ مگر وہ بے خبر بیٹھی نہ جانے کیا سوچتی رہی۔ شور کی آواز سن کے وہ چونک اٹھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ حیران تھی۔ ارے صوفیہ آپا لیجیے، منہ میٹھا کیجیے۔ سمت سے چھوٹا فدا پلیٹ لیے کھڑا تھا۔ کس بات کی مٹھائی؟ اس نے رسگلہ منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ رانیہ صوبیہ کی ساسیں آئی ہوئی تھیں نا، تو انہوں نے آج ہی شادی کی تاریخ دے دی۔ بس جی چٹ پٹ اگلے مہینے کی 28 تاریخ طے پا گئی ہے، فدا نے تفصیل بتائی۔ اچھا، بڑی خوشی کی خبر ہے۔ صوفیہ نے دلچسپی سے نٹ کھٹ سے فدا کو دیکھا۔ باجی میں نے ایف اے کا امتحان دیا ہے اس سال، انشاءاللہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گا میں۔ فدا کے لہجے میں پختہ یقین تھا۔ صوفیہ بے ساختہ مسکرا اٹھی، اور ایسی مسکراہٹ بہت عرصے بعد اس کے لبوں پہ آئی تھی۔ رانیہ صوبیہ کی شادی سے زندگی کا کچھ جمود ٹوٹا، کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی، تو صوفیہ پہ خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ دونوں بہنوں کی شادی میں صوفیہ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ دونوں ماں بیٹی تقریباً روز ہی ان کے گھر کا چکر لگا لیتیں، اور شادی سے 2 دن پہلے وہ دونوں وہیں ٹھہر گئیں۔ صوفیہ کو کافی عرصے بعد اس قسم کی تقریب میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ بہت مصروف تھی، سارا کچن کا کام اس نے سنبھالا ہوا تھا۔ پھرکی کی طرح وہ سارے گھر میں گھومتی پھرتی تھی، مہمانوں کو ناشتہ کھلانا، چائے دینا، گھر کی صفائی، رانیہ صوبیہ کے ساتھ پارلر جانا، ان سب مصروفیات میں وہ سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ اسے لوگوں کی رحم کھاتی، ترس کھاتی نظروں کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ بہت مگن اور خوش تھی۔ اماں اسے دیکھ کے نہال تھیں۔ میری بیٹی بہت خوش ہے۔ وہ رہ نہ سکیں، کہہ ہی دیا۔ ہاں اماں، میں بہت خوش ہوں۔ اس بوریت اور یکسانیت سے میں بہت اکتا چکی تھی۔ سچ میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اماں، بھائی اور رضیہ آپا کی شادی بہت جلد کر دی آپ نے، مجھے تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں ہے۔ میں باہر کھیلا کرتی تھی۔ صوفیہ نے منہ بسورا۔ جلدی تو نہیں کی تھی، بس تمہارے اور ان کے درمیان فرق بہت آ گیا تھا عمروں کا، 10-15 سال کا۔ اب تمہارے بڑے ہونے کے انتظار میں انہیں تو بٹھا کے نہیں رکھ سکتی تھی نا میں۔ اماں مسکرا رہی تھیں۔ وہ کھسیا گئی۔ شادی سے واپس آ کے گھر کا سناٹا اسے اور بھی کھلنے لگا۔ اماں، بھائی کو ایک بار کہیں نا کہ وہ واپس آ جائیں۔ صوفیہ نے ضد کی۔ ارے کوئی ایک مرتبہ کہا ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میرے لیے نہ صحیح بہن کے لیے آ جاؤ۔ کسی دن میری آنکھ بند ہو گئی تو کس کے سہارے رہے گی؟ مگر ہر بار لکھ دیتا ہے، اماں آپ کا سایہ سلامت رہے، صوفیہ آپ کے ساتھ ہے، میں جلد ہی دونوں کو بلوا لوں گا۔ آنے کا نام نہیں لیتا۔ اچھا نہ آئے، جہاں رہے خوش رہے، بس تمہاری فکر دور ہو جاتی تو آرام سے دم نکل جاتا میرا۔ اماں نے آزردگی سے کہا، تو اس نے فوراً بات پلٹ دی۔ اماں، آپ کے بھائی کا فون آئے گا نا، تو میں کہوں گی کہ مجھے میرے بھتیجوں کی تصویریں تو بھیجیں، دیکھوں تو صحیح کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے۔ صوفیہ کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ ارے پچھلے دنوں بھیجی تو تھیں تصویریں اس نے، اماں نے یاد دلایا۔ اماں 6 مہینے گزر گئے ہیں، 6 مہینے میں تو وہ اور بڑے ہو چکے ہوں گے دونوں۔ صوفیہ کی بات پہ اماں بے ساختہ ہنس دی۔ باولی نہ ہو تو۔ اس دن صوفیہ ششدر رہ گئی جب اماں نے اسے بتایا کہ ساجدہ آئی تھی سمت کا رشتہ لے کے۔ سمت کا رشتہ؟ کس کے لیے؟ وہ ہمنک بن گئی۔ ارے باولی ہو گئی ہو کیا؟ تمہارے لیے اور کس کے لیے؟ میرے مولا نے میری سن لی، خدایا تیرا شکر ہے، گھر کا دیکھا بھالا بچہ ہے۔ میں تو بس خط بھیج رہی ہوں تیرے بھائی کو، فوراً واپس آئے۔ میں 15 دن کے اندر اندر تمہیں رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ ساجدہ کی بھی یہی خواہش ہے۔ اماں بولے جا رہی تھیں اور وہ گنگ سی کھڑی تھی۔ 10 سال کے طویل انتظار کے بعد جب وہ مایوس ہو چکی تھی تو اس کی زندگی میں بہار آ رہی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ سمت کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور شاید اماں کا دھیان بھی نہ گیا ہو اس طرف، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اماں کا دھیان گیا تھا، اور وہ ساجدہ سے اس دن بات کرنے بھی گئی تھیں، باتوں باتوں میں ذکر بھی چھیڑا تھا۔ تو وہ ہنس کے بولی، ارے سمد نے تو کب سے لڑکی پسند کر رکھی ہے، ذرا ذمہ داریوں سے فارغ ہو لے، پھر کہہ رہا تھا کہ اماں رشتہ لے کے جانا۔ اور اماں کا دل ڈوب گیا۔ آس کی ہلکی سی کرن جو جاگی تھی وہ بھی ڈوب گئی۔ انہیں آگے گھپ اندھیرا نظر آ رہا تھا، اور اس دن وہ مایوس ہو کے لوٹی تھیں۔ وقفے وقفے سے کئی بار روئی تھیں۔ صوفیہ نے بہت بار پوچھا مگر اسے ٹال دیا، اور جب ساجدہ خالہ نے گلے میں باہیں ڈال کر اماں سے صوفیہ کو مانگا تو وہ حیران رہ گئی۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ سمت کو کوئی لڑکی پسند ہے، وہ اٹک اٹک کے بولی۔ ہاں تو پسند تو ہے اپنی صوفیہ شروع سے، اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اسے لڑکی پسند ہے، لیکن نام کبھی نہیں بتایا تھا، اب بتایا ہے شریر نے۔ اماں بے یقینی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پاپا میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ کو یقین نہیں آ رہا آپ خود سمت سے پوچھ لیں۔ مگر انہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اس کا کھلا کھلا چہرہ، اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں گواہی دے رہی تھیں۔ ادھر صوفیہ پر بے یقینی کی کیفیت طاری تھی۔
اماں ساجدہ خالہ کے ساتھ بازاروں کے چکر لگا رہی تھیں۔ اس دن بھی وہ دونوں گئی ہوئی تھیں کہ سمجھ چلے آئے۔ صوفیہ گھبرا گئی۔ اماں نہیں ہے گھر پہ، اس نے اطلاع دی۔ پھر شوخی سے پوچھا گیا۔ وہ سٹپٹا گئی، کیا جواب دیتی؟ صوفیہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ ساری باتیں تمہیں شادی کے بعد بتاتا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم میری زندگی میں داخل ہو تو میری محبت پر، میری وفا پر یقین کر کے مکمل خود اعتمادی کے ساتھ داخل ہو، کسی قسم کی جھجک، کوئی ڈر یا کوئی خوف نہ ہو۔ صوفیہ بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بات اس وقت سے شروع کروں گا جب میں نے پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا تھا۔ ابا کے مرنے پہ تم اماں کے ساتھ آئی تھی۔ میں اس وقت فرسٹ ایئر میں تھا، تم شاید 9ویں کلاس میں تھی۔ تم اماں اور امی کے آنسو صاف کر رہی تھی، دونوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انداز ایسا معصوم، دل میں کھپ گیا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ گھر کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ ابا نے کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا تھا، مکان کمپنی نے خالی کروا لیا، ہم لوگ کرائے کے گھر میں اٹھ کے آ گئے۔ ابا کے واجبات جو ملے اس سے زندگی کی گاڑی کچھ تھوڑی بہت چل نکلی، مگر کب تک چلتی؟ لہٰذا مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی اور میں ملازمت کے لیے مارا پھرنے لگا۔ اور پھر ایک میٹرک پاس لڑکے کو بھلا ملازمت کون دیتا ہے؟ لہٰذا میں نے ہر وہ کام کیا جس سے 2 وقت کی روٹی میں اپنی ماں، بہنوں اور بھائیوں کو کھلا سکوں۔ گھروں میں اخبار ڈالے، درزی کا کام میں نے کیا، ورک شاپ پہ کام کیا، سیلز مینی کی، 2 3 کام میں نے بیک وقت کیے۔ اور جب میں تھک کے چور ہو جاتا تھا تو ایک عجیب بات ہوتی تھی، جب بھی کبھی میں آنکھیں موندتا تھا تصور میں چھن سے تمہارا چہرہ جگمگانے لگتا تھا۔ میں گھبرا کے آنکھیں کھول دیتا۔ ایسا کیوں تھا میں سمجھ نہیں سکا کبھی، اور کافی عرصے کے بعد مجھ پہ آشکار ہوا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ اور جس دن مجھ پہ یہ انکشاف ہوا میں گھبرا گیا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یاد ہے اس رات میں ساری رات نہیں سو سکا تھا۔ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیوں ہو گیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہاں میں، کہاں صوفیہ؟ میں بڑبڑاتا رہا۔ تمہاری معاشی حالت ہمیشہ سے اچھی رہی ہے، بھائی باہر سے پیسہ بھیج رہے تھے، تمہارے ابا کافی روپیہ اور مکان چھوڑ کے مرے تھے، خاصی مضبوط پوزیشن تھی تمہاری۔ اس حالت میں یہ کیسے ممکن تھا کہ اماں اپنی لاڈلی بیٹی کا ہاتھ مجھ جیسے کم پڑھے لکھے انسان کے ہاتھ میں دے دیتی، جس پہ ذمہ داریوں کے پہاڑ تھے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ وہ آسمان کا چاند ہے، میں اسے دیکھ تو سکتا ہوں مگر چھو نہیں سکتا۔ میں ہر روز اپنے نادان دل کو سمجھاتا رہتا تھا، مگر وہ بہلتا ہی نہیں تھا، بس تمہارے نام کی مالا جپتا رہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات میں آسمان پہ تاروں کو دیکھ رہا تھا، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل تھا کہ بس مانتا ہی نہ تھا۔ تو میں نے بے اختیار ہو کے اٹھا، 2 زانو ہو کے میں نے رب العالمین سے گڑ گڑا کے دعا مانگی، اے پروردگار، صوفیہ کو میرا مقدر بنا دے۔ اور پھر میں نے اس رات اپنی آئندہ زندگی کا لاہے عمل تیار کیا۔ مجھے شدید جد و جہد کرنی تھی، خود کو تمہارے قابل بنانا تھا، اور اگلے دن سے میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک میں کام کرتا، شام کو میں ٹیوشن پڑھاتا۔ اس وقت تک تم 3rd ایئر کر چکی تھی، جبکہ میں 1st ایئر کا امتحان دے رہا تھا۔ زندگی اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً مجھے سر کھجانے کی مہلت نہیں تھی۔ امی بہت سمجھاتی تھی کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن مجھے بہت کچھ کرنا تھا، اور ادھر یہ فکر تھی کہ کہیں کوئی اور تمہیں نہ لے جائے۔ جب میرا بہت دل زیادہ مچلتا اور گھبراتا تھا تو میں تمہاری طرف آ جاتا تھا، آنکھوں کی پیاس بجھانے کے لیے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ ابھی تمہارا کوئی سلسلہ تو نہیں ہے۔ دل کو سکون مل جاتا تھا۔ تو میرا اندازہ غلط نہیں تھا، صوفیہ نے سوچا۔ کئی دفعہ مجھے شک پڑا تھا کہ جب بھی اماں کہتی ہیں کہ صوفیہ کا ابھی تک کوئی سلسلہ نہیں ہوا تو کیسے اطمینان کے رنگ چھلکتے تھے ان کے چہرے پہ۔ سمت کہہ رہے تھے، مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ میری دعا کو شرف قبولیت بخش دیا گیا ہے۔ میری جد و جہد تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب امی نے بتایا کہ صوفیہ کی منگنی ہو رہی ہے تو میں تو بے یقینی سے انہیں گھورتا رہا۔ منزل کے اتنا قریب آ کے جب منزل دور ہو جائے اس وقت کیا حالت ہوتی ہے، یہ وہ شخص جان سکتا ہے جس پہ یہ کیفیت گزری ہو۔ اور میری حالت نے اس روز امی کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا، مگر ہم کیا کر سکتے تھے، مجبور تھے ہم۔ امی نے کہا بھی کہ تم مجھے پہلے بتا دیتے۔ میں نے کہا امی کیا آپ کو یقین ہے کہ اماں اس حالت میں صوفیہ کو ہمیں دے دیتی؟ نہ میری تعلیم ہے، نہ ملازمت ہے، نہ اچھا گھر ہے، اور پھر اتنی ذمہ داریاں۔ تو پھر اماں خاموش ہو گئیں۔ تمہاری منگنی مہینے بھر رہی، اس پورے مہینے میں جس کیفیت سے میں گزرا ہوں وہ میں جانتا ہوں۔ اور جس دن مجھے یہ خبر ملی کہ تمہاری منگنی ٹوٹ گئی ہے
اس دن مجھے کامل یقین ہو گیا تھا کہ تم میری ہو، مگر اس چکر میں میرا 1 سال ضائع ہو گیا۔ میں داخلہ نہ بھجوا سکا، تم سے دوری کا وقت کچھ اور بڑھ گیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ صوفیہ، میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہارے لیے وہ سب کچھ کروں جو میرے دل میں ہے، مگر یہ سب کچھ بہت آہستہ آہستہ ہوتا، اور اب مجھ میں انتظار کی اور ہمت نہیں تھی، اس لیے میں نے امی کو اب بھیج دیا۔ میں تمہارا اور اماں کا اور صبر نہیں آزمانا چاہتا تھا، لیکن انشاءاللہ ہمیں آئندہ بہت بہت خوشیاں ملیں گی، مجھے پکا یقین ہے۔ سمد اپنی بات پوری کر چکے تھے۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ وہ جھک کے اس سے پوچھ رہے تھے۔ صوفیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی پلکیں شرم سے جھکی جا رہی تھیں، جبکہ نین کٹورے پانی سے بھر رہے تھے اور دل پکار رہا تھا، اے جہانوں کے پالنے والے، ہم تیری حکمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ خدایا تو کتنا کریم ہے، بے صبر نا شکر بندے ہم ہیں، لیکن تو بہت نوازنے والا ہے۔ اس کا دل بارگاہ الہی میں شکر گزار تھا اور جبیں سجدے میں۔ اماں سنبھالیں ذرا اپنے نواسے کو، مجھے کام نہیں کرنے دے رہا۔ صوفیہ نے گول مٹول سے ککو کو اماں کی گود میں ڈالا۔ اے آرام سے، اماں نے اسے گھورا۔ اماں بھی کتنا کام باقی ہے، مہمان آنے والے ہیں، مجھے تیار بھی ہونا ہے۔ صوفیہ تم تیار نہیں ہوئی؟ ساس کی آواز پہ وہ مڑی۔ بس جا رہی ہوں خالہ، وہ کمرے کی طرف چل دی۔ ارے فائزہ کی کہیں بات پکی ہوئی کہ نہیں؟ اس آواز پہ اس کے قدم ٹھٹک سے گئے۔ کہاں بیچاری کی قسمت۔ وہ جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ ابھی سمد آ کے شور مچانے لگیں گے۔ تیار ہو کے باہر آئی تو مہمان کافی آ چکے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ ہائے ہائے بیچاری فائزہ، دیکھو تو کیسی قسمت لے کے آئی ہے، وہ دیکھو ادھر کونے میں بیٹھی ہے۔ صوفیہ کے قدم پھر تھمے، مگر سمد نے متوجہ کر لیا۔ آج اس کے بیٹے کی پہلی سالگرہ تھی اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ تالیوں کے شور میں دونوں نے ککو سے کیک کٹوایا اور پھر فردن فردن مہمانوں کے پاس جا کے وہ پوچھنے لگی کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہائے نہ جانے کب قسمت کھلے گی میری بچی کی۔ اس کے ساتھ کی لڑکیوں کے تو 2 3 بچے بھی ہو گئے۔ اس آواز پہ صوفیہ کے قدم پھر سے تھم گئے۔ دور ایک کونے میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ کے وہ اس کی طرف آ گئی۔ تم فائزہ ہو؟ صوفیہ نے پوچھا۔ سمد کے دور پار کی رشتہ دار تھی وہ۔ صوفیہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی ان لوگوں کو۔ جی بھابھی میں فائزہ ہوں، شادی پہ آپ کو دیکھا تھا اور اب دیکھا ہے۔ اس کے لبوں پہ افسردہ سی مسکراہٹ تھی۔ دیکھو میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ مایوس نہ ہونا۔ سفر کٹھن ہو، دشوار ہو، لیکن منزل سامنے آ ہی جاتی ہے۔ وقتی حادثوں سے گھبرانا مت، کیا پتہ کہیں کوئی نزدیک یا دور بیٹھا ہوا شخص تمہیں اپنے رب سے مانگ رہا ہو، اور وہ بہت رحم کرنے والا اور نوازنے والا ہے۔ صوفیہ صوفیہ ادھر آؤ، سمد آوازیں دے رہے تھے۔ آ رہی ہوں، وہ فائزہ کو تسلی دے کے اپنی جنت کی طرف بڑھ گئی، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔